اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقدس چیز تمہارے لیے اتاری پچھلی امتوں کو کبھی یہ چیز نہیں ملی. قرآن جیسی برکت کسی امت کو نہیں ملی جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. تورات آئی ہے، انجیل آئی ہے، زبور آئی ہے، سب کو معلوم ہے نا، آسمانی کتابیں آئی. جاؤ اے مسلمانوں، ڈھونڈ کر کے لاؤ تورات کا ایک نسخہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. ڈھونڈ کر کے لے آؤ انجیل کا ایک نسخہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا. زبور کا ایک نسخہ لے کر کے آؤ. آج وہ کتابیں ناپید ہیں، اور اگر ہیں تو اس میں اختلاف. خود عیسائیوں کے ہاں 4 قسم کی انجیلیں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کے ہاں تورات اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، یونان والوں کا الگ، فلاں جگہ کے الگ، جرمنی کے الگ، UK کے الگ، امریکہ کے الگ. جا کر کے دیکھو گے تو ان کے نسخوں میں الگ الگ تبدیلیاں ہیں. زبور نام کی جو کتاب تھی داؤد علیہ السلام پر، وہ کہاں ہے؟ اس کی کتنی آیتیں غائب، کسی کو نہیں پتہ. لیکن دنیا میں اگر خالد ہمیشہ رہنے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن مقدس ہے. تم جاؤ امریکہ میں بھی تمہیں یہی قرآن ملے گا جو سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے. عرب میں جاؤ یہی قرآن ملے گا جو والناس پہ ختم ہو رہا ہو. ہندوستان میں آؤ یہی قرآن ملے گا جس کے درمیان میں سورہ کہف ہے. کہیں پر بھی جاؤ قرآن اسی طرح سے آج موجود ہے. تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، قرآن کہیں ضائع نہیں ہوگا، کہیں ضائع نہیں ہوگا. آج کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ قرآن کو ہم مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے، خاک مٹا دیں گے. تم جیسے بہت آئے، تمہارے سے بڑے بڑے بلکہ سڑے سڑے بھی آئے، قرآن کا کچھ نہیں کر سکے، اس لیے کہ اس کے حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے. قرآن میں خود فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب اللہ کے ذمے میں ہے، اسی لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ امت کو نہیں دیا گیا. ورنہ یہی حال ہوتا جیسے پہلے کی امتوں نے کیا. عیسائی علماء کیا کرتے تھے؟ امیروں کے لیے الگ آیتیں بتاتے تھے، غریبوں کو الگ آیتیں بتاتے تھے، پیسہ لیتے تھے، آیتیں بدل دیتے تھے. اگر امت کے حوالے یہ قرآن بھی چھوڑ دیا جاتا تو دنیا دار زر خرید مولوی وہ قرآن کو بھی بیچ دیتے ہیں، حکومت کو راضی کرنے کے لیے آیتیں بدل دیتے ہیں. لیکن اللہ نے امت کے حوالے نہیں رکھا، خود اپنے حفظ و امان میں رکھا ہے.